قرآن کی تعلیم پہلے ہے، اسکول کی تعلیم دوسرے نمبر پر ہے۔ کم سے کم اتنا قرآن ہم اپنے بچوں کو پڑھا دیں کہ کل جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہماری قبر پر ہمارا بچہ کھڑا ہو کر ہماری فاتحہ پڑھنے والا ہو جائے۔ ابھی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، قبرستان گیا، ایک صاحب آئے، بڑے پریشان سے تھے، بہت دکھی لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کہنے کہ نہیں وہ فلاں صاحب کو لایا تھا یاسین پڑھنے کے لیے، 1 منٹ بھی نہیں پڑھے 500 روپے لے کر چلے گئے، بولے پڑھ دیا۔ آپ خود پڑھ لیجیے کہ نہیں مجھے یاسین نہیں آتا۔ آپ فاتحہ دے رہے ہیں، مجھے فاتحہ بھی نہیں آتا۔ آپ فاتحہ دے، کیا فائدہ ہے ایسی اولاد کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کم سے کم اتنا قرآن تو آتا ہو کہ وہ ہمارے سرانے یا بائیں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والا بن جائے، اور وہاں پر جو قبرستان میں جائیں تو آس پاس کے مردے بھی خوش ہو جائیں کہ اس کی اولاد آئی ہے، انہیں بخشے گا تو ہمیں بھی بخشے گا۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ نے یہی فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کی جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف قسمیں ہیں، ان تمام اقسام میں تلاوت قرآن کو افضل بتایا گیا، اور اس طرح جس نے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کیا، اس نے اپنی تخلیق یعنی اللہ نے جو اس کو بنانے کا مقصد اللہ نے بنایا ہے انسان کو، گویا اس نے اس کو پورا کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور اس سے محبت اور اس کے اللہ کے حکم کے مطابق اس پر اگر بندہ عمل کرتا ہے تو جتنا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جائے گا۔ کسی اور عبادت سے یہ قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کا یہی مفہوم ہے۔ وہیں ایک جگہ اور فرمایا، بلا شبہ تم اللہ کی جناب میں اس سے ظاہر ہونے والے قرآن سے بہتر کسی چیز کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں رسائی، اس کی بارگاہ میں قربت اور اللہ سے محبت کو حاصل کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ اگر ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم کو جیسے چاہے اپنی مرضی سے پڑھ لیا جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ اچھی آواز کے ساتھ، اس کی ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے طریقے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، جو اس کا قانون ہے، جو اس کا قاعدہ ہے، اس قانون اور قاعدے کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اتنا بڑا احکم الحاکمین کا کلام ہے تو اس کے آداب بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جہاں چاہے کھڑے ہو کے پڑھ دیا، جیسے چاہے پڑھ دیا۔ آواز کیسی ہونی چاہیے، کتنی زور سے پڑھنا ہے، کتنا آہستہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس میں فرمایا۔ اتنی آواز سے پڑھنا کہ خود سن سکے واجب ہے۔ بعض آدمی ایسا پڑھتے ہیں کہ وہ پڑھتے نہیں، بس آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پارے کو گزر جاتے ہیں، یہ پڑھنا نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کانوں کو آواز آئی یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور سری نمازوں میں بھی اس طرح سے پڑھنا چاہیے کہ اپنی کانوں میں آواز آئے، اگر امام کے علاوہ آپ پڑھ رہے ہیں، برابر والے کو آواز آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ دوسروں کو ناگواری ہو، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز پڑھتے ہوئے ہم اس کے برابر میں جا کر چیخ کا قرآن پڑھیں، ایک تو آواز ہماری بنتی، اس کے بعد پڑھنا ہمارا ٹھیک نہیں، اور وہ نماز میں مصروف ہے اور اس کی نماز کو ہم خراب کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ دوسروں کو سننے والوں کو بھی اچھا لگے، اس طرح سے قرآن کو پڑھنا افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ زور سے پڑھنا افضل ہے، اور پھر فرمایا کہ آہستہ پڑھنا زور سے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ کیسے ہے کہ زور سے پڑھنا افضل اور پھر آہستہ پڑھنا اس سے بھی زیادہ افضل؟ تو علماء نے اس کو فرمایا ہے کہ بلند آواز سے تلاوت کرنا کھلے طور پر صدقہ کرنے کی طرح سے، جس طرح سے کوئی آدمی
کسی کو صدقہ کرتا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب میں صدقہ کھلے ہوئے ہاتھ سے کروں گا تو مجھے دیکھ کر دوسرے بھی صدقہ کریں گے، تو یہ افضل ہے۔ لیکن ایک جگہ چھپ کر دینا افضل ہے، خاموشی کے ساتھ کہ میرے ایک ہاتھ سے دوں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اسی طرح سے تلاوت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ جس طرح سے کھلے ہاتھ سے صدقہ کرنا افضل ہے، اسی طرح سے بند مٹھی سے صدقہ کرنا 70 گنا افضل ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر ریاکاری مقصود نہیں ہے، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حضور میں پڑھنا مقصود ہے، تو پھر آواز سے نہیں بلکہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اور خواتین کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے تک آواز محدود رہے، اتنی تیز نہ پڑھیں کہ گھر سے باہر آواز جائے اور آواز اچھی ہے تو دوسرے اس آواز کی طرف لپکے، بلکہ اتنی آواز سے جس کو خود سن سکے۔ اور آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا اور اسے فرمایا کہ تم صحیح کر رہے ہو، یعنی زور سے پڑھنے کو فرمایا کہ تم صحیح پڑھ رہے ہو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو اسے آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، تاکہ کیونکہ گھر کے فرشتے اور گھر آباد کرنے والے اس قرات کو سنتے ہیں اور ان کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اگر ریاکاری کا امکان نہ ہو تو زور سے پڑھا جائے، کسی کو متوجہ یعنی اس کو راغب کرنے کا مقصد ہے تو زور سے پڑھا جائے، اور اگر کسی کو دکھلانے کا مقصد ہے یا یہ ڈر ہو کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ زور سے پڑھ کر جو ہے ہمیں متوجہ کر رہا ہے، اپنی آواز سنا رہا ہے، تو وہاں پر آہستہ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے۔ حضرت اماں عائشہ کا انتظار کرتے ہیں، بہت تاخیر سے حضرت اماں عائشہ تشریف لاتی ہیں، تو حضور نے پوچھا اے عائشہ تم کہاں چلی گئی تھی، بہت تاخیر ہو گئی، کیوں دیر سے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کی قرات سن رہی تھی، میں نے اس سے اچھی آواز ابھی تک نہیں سنی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر تشریف لے گئے اور اس شخص سے بہت دیر تک قرآن سنتے رہے، اور پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے لیے جس نے میری امت میں ابو حذیفہ کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنا یہ تو سنت ہے ہی، لیکن قرآن کو غور سے سننا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرات سنی اور ان سے فرمایا کہ ان کو آل داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے۔ آل داؤد یعنی داؤد علیہ السلام کے خاندان سے۔ آج ہم آپ نے سنا ہوگا جب قرآن کریم کہیں پڑھا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ لہجہ داؤدی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اور جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے تھے تو لوگ اڑنے والے پرندے کے رک جایا کرتے تھے، اتنی خوبصورت آواز تھی۔ تو حضرت ابو موسیٰ کے تعلق سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ آل داؤد کی خوش آوازی میں سے ان کو ایک حصہ ملا ہے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریفی کلمات آپ نے جو ان کو عزت افزائی فرمائی یہ سنے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو میں اس سے بھی اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرتا، اس سے بھی اچھی آواز میں پڑھتا۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے دل میں قرآن کا ادب ہو، قرآن کا اکرام ہو، قرآن کی تعظیم ہو۔ اور اگر تعظیم نہیں ہوگی تو پھر بیکار ہے۔ کلام اللہ کی تعظیم، اس کی عظمت اور اس کی رفعت کا ہمیں خیال اپنے دل میں جمانا اور اس بات کا تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم فضل و کرم فرمایا ہے
کہ اپنے عرش جلال سے اپنی مخلوق کے دلوں میں اپنا جلوہ نازل فرما دیا ہے، اور اس پر نظر و فکر کرنا کہ اس نے کس قدر مہربانی فرمائی ہے کہ اپنے اس کلام کے معانی کو جو قائم ہے اس کی قدیم صفت پر اپنے مخلوق کے دماغ میں اللہ نے اس کو جگہ دی ہے۔ اور جب ہم تعظیم کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی نورانیت ہمیں عطا فرمائیں گے، اور قرآن کی تلاوت سے دل میں نور پیدا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ خوش نصیب ہے آج ہر مسلمان جس کے دل میں کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ہے۔ کسی کے دل میں 2 سورتیں ہیں، کسی کے دل میں 2 سورت 3 سورت تو ہوتی ہی ہے۔ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر تو سب کو یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا دل قرآن سے خالی ہے۔ ملا علی قاری اس کی وجہ تحریر فرماتے ہیں کہ دلوں کی آبادی ایمان اور تلاوت قرآن سے ہوتی ہے، اور فرمایا باطل کی زینت حق اور صحیح عقائد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے سے ہوتی ہے، اور جب یہ باتیں نہیں ہوتی تو وہ دل ویران ہو جاتا ہے۔ یعنی باطل جو ہے زبان جب دل سے پھر زبان پر آتا ہے، پھر انسان کے جسم میں جب آدمی کسی مسلمان سے ملتا ہے اگر وہ داڑھی نہیں رکھتا، اس کا لباس شرعی نہیں ہے، وہ دیکھنے میں مسلمان نظر نہیں آتا، لیکن جب مسلمان سے ملتا ہے تو فوراً وہ کہیں کا بھی ہو، چاہے وہ چین کا ہو یا عرب کا ہو یا ہندوستان کا ہو، وہ فوراً سلام کرتا ہے۔ جی جب وہ سلام کرتا ہے تو وہ ایمان اس کے جو ہے ہونٹ پر آ جاتا ہے، یعنی کلمات اس کے زبان پر اللہ تعالیٰ لے کر آ جاتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ کلمہ والا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جن گھروں میں انسان نہیں رہتے، یعنی گھر ویران ہو جاتے ہیں، خالی رہتے ہیں، تو بتایا گیا کہ ان گھروں میں جنات اور شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے خالی گھروں میں جنات کا اور شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، فرمایا یہ بہت لطیف اور بہت حسین اشارہ ہے۔ فرمایا اسی طرح سے جس دل میں اللہ کا کلام نہیں ہوتا وہ دل ویران ہو جاتا ہے، اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں فرمایا جو گھر قرآن سے خالی ہے وہ سب گھر سے وہ سب سے خالی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً گھروں میں سب سے خالی گھر وہ ہے جس میں اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ نہ ہو، قرآن نہ ہو۔ اب جس گھر میں قرآن نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے، جن گھر میں قرآن نہیں اور اس میں کسی اور طرح کی قرآن کی تلاوت ہے وہ دنیا کے اس سے بھی خالی اور پھر بیکار ہے۔ اور اسی کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ جب اسے پانی سے زنگ لگ جائے، عرض کیا گیا اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا موت کا کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو گناہوں سے بچنے لگتا ہے، اور پھر فرمایا موت کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح سے جیسے فرمایا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذکر کرنا، ذکر جو ہے یہ بھی قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت سب سے عمدہ ذکر بتایا گیا ہے۔ ان کے دلوں پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے قرآن کو اسی نے کہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ فرمایا ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کا زنگ چڑھتا ہے، یعنی گناہوں کا زنگ چڑھتا ہے، گناہوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور دل کالے ہو جاتے ہیں۔ جب دل خواہشات میں ڈوب جاتے ہیں اور طرح طرح کے گناہ کرنے لگتے ہیں اور وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنا مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار زنگ لگتا ہے، پھر دوسری بار زنگ لگتا ہے، پھر تیسری بار زنگ لگتا ہے، اور اتنا زنگ لگتا ہے، اتنا زنگ لگتا ہے کہ وہ سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے،
اور فرمایا بلا شبہ جب کوئی مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطے کا داغ لگ جاتا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اس کا دل بالکل کڑی کی طرح پاک اور صاف اور سفید اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم بڑے بڑے دیگ کے اندر جو ہے تانبے اور پیتل کے برتن کے اندر کڑھائی کرتے ہیں، اس کے اندر وہ برتن چمک جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو اسی طرح سے صاف کر دیتے ہیں جس طرح سے کلی کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آج ہمارے یہاں کیا معمول ہے کہ اگر کوئی عمر والا ہے تو اس کو مرتبہ دیا جاتا ہے یہ بڑا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ تعظیم کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے، اگر کوئی حسب نسب والا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے معیار یہ نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے دوسرا معیار بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد تھی، اس جماعت میں بہت بڑی تعداد تھی، اور اللہ کے نبی نے سب سے کہا کہ قرآن سناؤ، سب سے باری باری قرآن سنا۔ کسی نے کچھ جس کو جتنا یاد تھا اتنا قرآن سنا رہے تھے۔ ایک شخص کی باری آئی جو 9 عمر بچہ تھا، کم عمر تھا۔ جب وہ آیا تو حضور نے پوچھا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے، تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ یہ فلاں 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 سورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کیا تمہیں سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ تو اس بچے نے کہا، اس نوجوان نے کہا کہ جی ہاں مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس جماعت کے امیر ہو، تم اس جماعت کے امیر ہو۔ وہاں عمر کے تعلق سے، وہاں جو ہے مرتبے اور حسب اور نسب اور مال اور جائیداد کے تعلق سے امیر منتخب نہیں کیا گیا، بلکہ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی بنیاد پر آپ امیر بنایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی کون سی سورت افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سورہ بقرہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی آیت افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ اسی طرح حضرت حارث ابن زریس اور محمد بن نصر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں سب سے افضل سورہ بقرہ ہے، اور اس میں سب سے عظیم اگر کوئی قرآن کی آیت ہے تو آیت الکرسی ہے، اور یقیناً شیطان گھر سے ان آیتوں کے پڑھنے پر بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج ہم عاملین کے چکر جی کتنے چکر لگاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں موجود رکھا ہے، ہر گھر میں موجود رکھا ہے، کسی کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر شخص پیچھے جو خود نماز نہیں پڑھتا، جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ میرے اور آپ کے لیے کیا کرے؟ کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین کتاب عطا فرمائی ہے۔ اگر جنات ہیں تو اس سے بھگانے کا بھی نسخہ، شیاطین ہیں اس کو بھی بھگانے۔ معاف کرنا، آج قرآن کو صرف ہم نے 2 موقع پر پڑھنے کا موقع رکھا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ورنہ قرآن کو نہیں پڑھتے۔ گھر میں موت ہوتی ہے تو قرآن یاد آتا ہے، یا پھر گھر کی اوپننگ ہوتی ہے تو قرآن یاد آتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں قرآن یاد آتا ہے۔ قرآن تو ایسی غذا ہے، اس کو جتنا پڑھا جائے اتنا مزہ آتا ہے۔ کوئی نظم آپ سن لیجئے، 2 بار 4 بار 6 بار، زیادہ سے زیادہ 10 بار سنیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہٹاؤ اس کو، بس ہو گیا۔ کوئی گانا سنیے 2 بار 4 بار، اس کے بعد نہیں سن سکتے۔ لیکن قرآن کے اندر وہ چاشنی اور وہ حلاوت ہے کہ اگر 1000 مرتبہ آپ نے سن لیا تو 1000 مرتبہ اور سننے کو دل کرے گا، اور اگر دل نہیں چاہ رہا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اپنا دل ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ایمان ہے یا نہیں۔ پھر ہمیں اپنے اندر کی خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ خود حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور
ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی روح بذات خود اللہ تبارک و تعالی قبض فرماتا ہے۔ اب کتنی عجیب حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے جی۔ موت کے فرشتہ اس سے ڈر، وہ کیسے روح نکالے گا وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ خود نکال رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب خود نکالیں گے تو ہم نے یہ بھی بارہا سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو پھر تو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے جی، پھر تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، شاید تکلیف بھی نہ ہو، تو اس کو ہم لازم بنا لیں، ہم اس کو ملزوم بنا لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی روح کو قبض فرماتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی روح اس لیے قبض فرماتے ہیں اور وہ شخص اس طرح ہوتا ہے جس نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی طرف سے دشمنوں کے درمیان جنگ کی اور شہید ہو گیا۔ اتنا بڑا مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور کیا ہے کہ نماز فرض نماز کے بعد صرف آیت الکرسی پڑھنا ہے، 1 منٹ نہیں لگتی آیت الکرسی پڑھنے میں، لیکن آیت الکرسی یاد ہو تو پڑھیں، یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح خود قبض فرماتا ہے اور وہ اس مجاہد کا درجہ پاتا ہے جس نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی جانب سے جہاد کیا اور اس میں شہید ہو گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور آس پاس کے گھروں کو امان دے دیتے ہیں اور اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ انتقال کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں، ہر قرآن کی آیت کی الگ فضیلت، اگر زیادہ نہیں 2-4 فضیلتوں پر بھی ہم عمل کر لیں تو ہمارے لیے بیڑا پاک۔ سورہ فاتحہ کی مستقل الگ فضیلت، بسم اللہ کی مستقل الگ فضیلت، سورہ اخلاص کی الگ فضیلت، سورہ یاسین کی الگ فضیلت، سورہ تبارک کی الگ فضیلت، کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اگر ہم یقین کے ساتھ دل جمی کے ساتھ ہم قرآن پر عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بیڑا پار فرمائیں گے۔ دوسری ایک حدیث حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا قرآن دیکھے بغیر پڑھنا 1000 درجہ افضل رکھتا ہے، اور پھر فرمایا اور اس کا قرآن دیکھ کر پڑھنا اس سے بڑھ کر یعنی 2000 درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ معلوم ہوا قرآن دیکھ کر پڑھنے میں دگنا ثواب ہے جی، جو لوگ حافظ نہیں ہیں ان کے لیے دگنا ثواب ہے، اور یہ فرمایا کہ جو حافظ ہیں وہ اس کو دیکھ کر پڑھیں تو ان کے لیے بھی دگنا ثواب ہے، اس لیے کہ ایک تو دیکھ کر پڑھنا، پھر محبت کے ساتھ پڑھنا، پھر قرآن کو ہاتھ میں لینا، پھر قرآن کو چومنا اور قرآن کی زیارت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں اور آپ اللہ سے باتیں کریں۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ اس کو ہم نے صرف اور صرف تعویذ کا اور میت کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک روایت ہے کہ انسان کا انتقال ہونے لگتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے، اور تجہیز و تکفین میں اس کی تیاری کرتے ہیں گھر والے، تو قرآن کریم ایک حسین شکل کی
شکل لے کر انسان کی شکل میں اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، خوبصورت شکل، اور کھڑا ہونے کے بعد جب اس کو نہلا دیا جاتا ہے، کفنا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ کسی میت کو گھر میں اکیلے رکھ کر اس کی بیوی کو کہیں کہ تم یہاں بیٹھی رہو، ہم صبح میں آئیں گے، بیٹھے گی؟ نہیں بیٹھے گی جی، سب بھاگ جائیں گے چھوڑ کر، جبکہ وہ کچھ کرنے والا نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں رہتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت حسین و جمیل خوبصورت شکل میں آ کر وہاں کھڑا رہے گا، اور جب اس کو کفن میں لپیٹ دیا جائے گا تو وہ اس کے سینے سے لگ جائے گا، اور جب قبر میں لٹا کر اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار مٹی کو ڈال دیں گے اور مٹی کو ڈال کر جانے لگیں گے، تو وہ قبر سے کھڑا ہو کر قبر میں اس کی رکھوالی کرے گا۔ کیسے رکھوالی کرے گا؟ کہ جب منکر نکیر آئیں گے اور اس سے سوالات کرنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے گا، تو یہ قرآن اس کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم کون ہو؟ قسم اس اللہ کی جس نے مجھے قرآن بنایا، میں اس رب کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں اپنے ساتھی کو کبھی بے یار مددگار نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ تمہیں جو پوچھنا ہے دور سے پوچھ لو، تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ قرآن کہے گا، اور اس سے لڑے گا قرآن، وہاں ان فرشتوں سے لڑے گا اور کہے گا کہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں، میں اس کی حفاظت کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا، اور تمہیں کیا حکم ہوا ہے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو اور میری جگہ چھوڑو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کروا دوں میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور پھر وہ قرآن اپنے ساتھی کی طرف دیکھے گا، میت کی طرف دیکھے گا اور کہے گا میں وہ قرآن ہوں جسے تم آواز سے اور کبھی کبھی خاموش پڑھا کرتے تھے، کبھی زور سے پڑھا کرتے تھے اور کبھی خاموش پڑھا کرتے تھے، میں وہ قرآن۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر قرآن، جس انسان کے اندر قرآن ہوتا ہے، قرآن کی برکت سے جس کھال میں قرآن ہوتا ہے اس کھال پر آگ بھی اثر نہیں ہے۔ قرآن کا اکرام تو بہت بڑا ہے، قرآن کا اعزاز تو بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے؟ اگر جہنم کی آگ جلا سکتی ہے تو اس کو، جس میں قرآن ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جہنم کی آگ نہیں جلائے گی تو اس سے آسان ہمارے لیے کون سا نسخہ ہے؟ جتنا ہو سکتا ہے ہمیں قرآن یاد کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو یاد کریں۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا میں بھی سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت والی زندگی نجات کی زندگی ہوگی۔ پھر احادیث کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اس لیے جب اسکولوں کے داخلے شروع ہو رہے ہیں، مدرسوں کے داخلے شروع ہو رہے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو، جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنا سکتے ہیں حافظ بنائیں، جو عالم بنا سکتے ہیں عالم بنائیں، اور جو اسکولوں میں ہیں ٹھیک ہے اسکولوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن قرآن کی تعلیم پہلے ہے، اسکول کی تعلیم دوسرے نمبر پر ہے۔ کم سے کم اتنا قرآن ہم اپنے بچوں کو پڑھا دیں کہ کل جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہماری قبر پر ہمارا بچہ کھڑا ہو کر ہماری فاتحہ پڑھنے والا ہو جائے۔ ابھی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، میں قبرستان گیا، ایک صاحب آئے، بڑے پریشان سے تھے، بہت دکھی لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ فلاں صاحب کو لایا تھا یاسین پڑھنے کے لیے، 1 منٹ بھی نہیں پڑھے 500 روپے لے کر چلے گئے، بولے پڑھ دیا ہوں۔ بولے آپ خود پڑھ لیجیے، کہ نہیں مجھے یاسین نہیں آتا۔ آپ فاتحہ دے رہے ہیں، مجھے فاتحہ بھی نہیں آتی، آپ فاتحہ دے رہے ہیں، کیا فائدہ ہے ایسی اولاد کا؟ جی کوئی فائدہ نہیں۔ کم سے کم اتنا قرآن تو آتا ہو کہ وہ ہمارے سرانے یا بارے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والا بن جائے، اور وہاں پر جو قبرستان میں جائیں تو آس پاس کے مردے بھی خوش ہو جائیں کہ اس کی اولاد آئی ہے، انہیں بخشے گا تو ہمیں بھی بخشے گا۔ تو آج کی یہ مختصر سی بات کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔